السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ 2 سے 3 پوائنٹس ہیں، خبریں ہیں بڑی اہم، ان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ISPR کی جانب سے ایک آج پوسٹ کی گئی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک بار پھر سے افغانستان سے جو خوارجی ہیں، فتنۃ الخوارج کالعدم TTP کے لوگ، انہوں نے دراندازی کی کوشش کی، یعنی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی، اور افواج پاکستان کی جانب سے بروقت ایکشن لیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 16 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کیلی میں خوارج نے دراندازی کی کوشش کی، جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ ISPR کے مطابق 22 اور 23 مارچ کی شب خوارج نے پاکستان اور افغانستان سرحد پر دراندازی کی کوشش کی، اور سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی، جس میں 16 خوارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ایک طرف پاکستان اپنا کچھ جسٹر دے رہا ہے، اتنی تمام کشیدگیوں کے باوجود، اتنے تمام ثبوتوں کے باوجود اپنا وفد جو ہے وہ افغانستان بھیجا ہوا ہے، تاکہ افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ گفتگو کر کے تمام معاملہ جو ہے اسے حل کیا جا سکے۔ مگر دوسری سائڈ کے اوپر بار بار بارڈر مینجمنٹ افغان طالبان کی جانب سے، آپ یہ کہہ لیں کہ یا تو ارادی طور کے اوپر یا غیر ارادی طور کے اوپر منظم نہیں کی جا رہی، اور یہی پاکستان بار بار مطالبہ بھی کر رہا ہے، جس کی بنا کے اوپر یہ جو خوارج ہیں کالعدم TTP کے لوگ ہیں، یہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں آ کے دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ریاست پاکستان کی جانب سے کہ ہارڈ سٹیٹ بننا ہے، 2 خبریں ہیں جن کے اوپر، ایک تو ہارڈ سٹیٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور دوسرا افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، مہاجرین کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک خبر تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس کے اندر جو دوسری بات آ رہی ہے کہ ریاست ایک واضح طور کے اوپر ریاست کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف گراؤنڈ میں جا کے آپریشن کرنا ہے، انہیں مارنا ہے، انہیں ہلاک کرنا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو ان کے ساتھ نہیں کرنی۔ اب تو بھارت کا بھی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ فوج پاکستان کسی بھی قسم کی کوئی نیگوشیٹ، کوئی گفتگو نہیں کر رہا ایسی تنظیموں کے ساتھ، جیسا کہ ماضی میں کرتا رہا، لیکن اب نہیں کر رہا۔ ابھی جو موجودہ جو قیادت ہے افواج پاکستان کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ اس لیے بننا ہے، ایک تو ہم گراؤنڈ میں جا کے ان عناصر کے اگینسٹ آپریشن کریں گے، دوسرا آپریشن ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اب اس حد تک کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو عناصر بھی ریاست کے اگینسٹ گفتگو کریں گے، یعنی ایک اختلاف ایک علیحدہ چیز ہے، تنقید ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن پروپیگنڈا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جو پروپیگنڈے کے زمرے کے اندر جو چیزیں بھی آئیں گی، اس کے اوپر کریک ڈاؤن انتہائی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ معلومات کی بنا کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بعض ٹیکنالوجی ایسیز بھی حاصل کر لی گئی ہیں ریاست نے، جس میں جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں، اب ان کے اوپر بھی نظر رکھی جائے گی، اور واٹس ایپ گروپ میں کون شخص کیا جنریٹ کر رہا ہے، یعنی اس نے خود سے جو بنا کر پہلی بار اگر پوسٹ کی ہے، اور اس کے اندر اگر ریاست سے متعلق پروپیگنڈا ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی گرفت کی جائے گی، اسے بھی ٹریک کر کے اس کی بھی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا، اور ایسی گرفتاریاں اب ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گراؤنڈ میں جا کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑیں، لیکن انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ایک سہارا بھی ملتا رہے، تو اس لیے دونوں میدانوں کے اوپر محاذ کھول دیا گیا ہے ریاست پاکستان کی جانب سے۔ اس پلیٹ فارم سے ایک بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ریاست اپنا استحقاق رکھتی ہے، کریک ڈاؤن کرے، پروپیگنڈا جو بھی کر رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی جو ہے اس کی تحسین نہیں کرے گا، اسے کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ ریاست کے اگینسٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں، آپ تنقید ضرور کریں، آپ اختلاف کریں، لیکن ریاست کو بھی ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنقید میں اور پھر پروپیگنڈے میں فرق بھی رکھنا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے، اگر کسی کو گرفتار بھی کرنا ہے تو وہ قانون کے اندر ہی ہونا چاہیے، ماورائے آئین یا ماورائے قانون اگر آپ کریں گے، تو اگر آپ اچھی چیز بھی کریں گے، یعنی پروپیگنڈا کرنے والے کو بھی گرفتار کریں گے، تو پھر وہ بھی متنازع ہو جائے گی، اور اس طرح آپ کا جو کیس ہے بطور ریاست اپنے ہی لوگوں میں پھر کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر ریاست ایسا کوئی اقدام کرے گی بھی، اور کر تو رہی ہے ظاہر ہے، لیکن وہ پھر ماورائے آئین اور ماورائے قانون نہ ہو، بلکہ قانون کے دائرے کے اندر ہی ہم رہ کر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریاست سے، وہ تمام جو کریک ڈاؤن کریں گے، اور ریاست پاکستان کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اگینسٹ، انہیں قانون کے مطابق ان کی گرفتاری جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم یہ بات کر لیتے ہیں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے۔ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے اب یہ واضح طور کے پر خبر سامنے آ رہی ہیں، آپ نے تھمب نیل کے اندر یہ اشتہار بھی دیکھا، اور اس کی ڈیٹیلز میں کمنٹس میں بھی ڈال دوں گا۔ اس حوالے سے جو ہمارے سامنے جو اشتہار آیا ہے، اس کے اندر کیا چیز، کیا کانٹینٹ ہے افغان ریفیوجیز مہاجرین سے متعلق جس کی تشہیر کی جا رہی ہے، وہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اندر یہ چیز آ رہی ہے، افغانی کی اطلاع
اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا افغانی ہو یا کسی ایسے افغانی کو جانتے ہوں جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہو یا یہ قانوناً جرم ہے، وہ افغانی غیر قانونی ہے، بس فون اٹھاؤ اور پولیس اسٹیشن کو کال کرو، آپ کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ آئین پاکستان کی فلاح کے لیے ایک نعرہ لگائیں، غیر قانونی افغانیوں کو کام، گھر، دکان، فلیٹ دینا قانوناً جرم ہے۔ اب یہ اشتہارات جو ہیں باقاعدہ طور کے چھپ چکے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ان کی تشہیر نظر آ رہی ہے۔ اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کسی بھی قسم کی کوئی لچک اس پالیسیز کے اوپر نہیں دکھائی جائے گی، اور اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے افغانی کو جانتے ہیں جس کے پاس شناختی کارڈ ہے تو آپ متعلقہ اپنا جو تھانہ ہے اس کو فون کریں، انہیں بتائیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، یہ افغانی ہے لیکن اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے۔ چونکہ ریاست نے اب یہ کہہ دیا کہ اگر کسی افغانی کے بعد پاکستان کا شناختی کارڈ ہے تو وہ قانوناً جرم ہے، وہ اس کا آئی ڈی کارڈ بھی منسوخ ہوگا اور اسے بھی واپس بھیجا جائے گا۔ تو اطلاع دینا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور اس کے اندر اسی طرح اب ریاست نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں کام دینا، گھر دینا، فلیٹ دینا، یہ بھی اب قانوناً جرم ہو گیا۔ اگر کسی ایسے شخص نے پیسوں کے عوض، مثال کے طور پر اگر کوئی گھر ہے جس کا رینٹ ایک 15,000 روپیہ ہے، لیکن ظاہر اگر ایسے لوگ ہیں کہ وہ 30,000 روپیہ بھی دیں گے، تو لالچ میں اگر آپ نے ایسے دیا اور اگر آپ کی رپورٹ ہو گئی کہ آپ نے لالچ میں آ کر ایک ایسے شخص کو دیا ہے جو کہ قانوناً جرم بھی ہے کیونکہ ریاست نے منع کر دیا ہے، تو پھر آپ کے اگینسٹ بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم نے جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور تمام چیزوں سے متعلق آگاہ بھی کرنا ہے۔ اس میں ظاہر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ افغان مہاجرین خدا نخواستہ تمام کے تمام جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن اب یہ چونکہ فیصلہ کیا گیا ہے، چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں، سب کو ان کے ملک میں باعزت طریقے سے واپس بھیجنا ہے، اس کے لیے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے۔ تو اب اس لیے یہ آپ کے اوپر بھی فریضہ بنتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس ایسے افغانی ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے، تو آپ متعلقہ اسٹیشن کو آگاہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی محلے میں ایسا افغانی رہ رہا ہے جسے کرائے پہ اس نے مکان لے رکھا ہے، تو مالک مکان پھر ظاہر ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہیں، اپڈیٹس ہیں افغان مہاجرین سے متعلق بھی، اور سوشل میڈیا کے اوپر ریاست کے کریک ڈاؤن سے متعلق بھی، اور افغانستان مسلسل بارڈر مینجمنٹ نہیں کر رہا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں، لیکن اب مشکلات اس وجہ سے کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ ریاست نے اب ہارڈ اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس سے جڑی مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔